हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. So we are marching towards green and the beautiful valley of Jammu and Kashmir, Bangas Valley. اور آج ہمارے ساتھ ہیں کشمیر کی جانی مانی شخصیات ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر صاحبان. تو کافی کٹھن راستہ دکھ رہا ہے بنگس وادی کی طرف، لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جفا کشی کے بعد ہی انسان کو کوئی فتح حاصل ہو سکتی ہے. جیسے ان آنکھوں میں کافی خلش ہے کہ یہ دیدار کریں اس وادی کا جو بنگس کے نام سے جانی جاتی ہے. تو لیکن ایک بہت ہی مشکل راستہ پار کرنا ہوگا ہم کو، جہاں چلنا بھی مشکل ہے اور جہاں قدم رکھنا بھی مشکل ہے. لیکن پھر بھی آنکھوں میں خواب لیے ہمارے پروفیسر صاحبان منزل کی اور بنا کسی ٹکاؤ کے. تو زندگی کا ایک اہم سبق یہاں پہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک محنت کے بعد ہی انسان کو حسن کا دیدار ہوتا ہے. کیوں گوہر صاحب، آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں میری اس بات سے کہ ایک بہت ہی کٹھن محنت کے بعد ہی ہمیں ایک حسین وادی کے دیدار ہوں گے؟ ہاں، آپ کے کیا وچار ہیں اس بارے میں؟ نو گریٹ ورک ایزی. ہاں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مایہ ناز شخصیات ہمارے آگے انہوں نے ہر قدم پہ ہماری رہبری فرمائی ہے. تو آج بھی ہمارے رہبر نمائی چل رہے ہیں. سر، آپ کے وچار کیا ہیں؟ کچھ نہیں، ہمارے کوئی وچار نہیں ہے. بہت سر، مجھے لگ رہا ہے ایک جفا کشی کے بعد ہی کسی حسین یا زندگی کی، بالکل، جب تک نہ آپ جفا کش ہو گئے ہاں آپ ایسی زندگی کا کوئی لطف نہیں اٹھا سکتے. بالکل. اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم تن آسان ہو گئے، جس کی وجہ سے اب ہمیں بہت کٹھن لگ رہا ہے. یہ بالکل آسان راستے ہیں. اگر ہمارے آج سے 20 سال 25 سال کے لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ آرام سے کھڑی چڑھائی پہ چڑھتے ہیں، لیکن ہمیں تن آسان اتنی ہو گئی، ہم اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو اتنی چڑھائی کا ماشاءاللہ کیا کہنا. اب تو چل رہے ہیں بھائی، بس شکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ افروز صاحب ہے وہاں آگے، جی اس سے جی بات کی. جی. تو یہ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سربراہ. ان سے جاننا چاہیں گے ان کے وچار کیا ہیں. سر، ہمارا سوال ہے کہ ایک جفا کشی کے بعد ہی آپ کسی حسین منظر کا دیدار کر سکتے ہیں. آپ کے وچار کیا ہیں اس بارے میں؟ یہ بہت ہی پسند وچار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب تک نہ انسان کسی چیز کی جستجو کرے، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرے، اس دنیا کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے، تبھی جا کے وہ اس دنیا کی جو عظمت ہے، اس اللہ تعالیٰ کی صفت تکوینی، صفت تخلیقی جو ہے، اس کو آپ اس کے بغیر نہیں ڈسکور کر سکتے. بے شک. اسی لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں آیت کے، اس کے دو معنی ہیں. ایک آیت جو ہم لکھتے ہیں، ورس جس کو کہتے ہیں، یا جس کو ہم پین سے لکھتے ہیں. دوسرا آیت یہ کائنات ہے. ان آیات کا معنی آپ اس کائنات میں دیکھنے کی کوشش کیجیے. تو جب تک نہ جستجو ہوگی، ہم نہ خود کو سمجھ سکتے ہیں نہ خالق کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. تھینک یو سر. ان سے متعارف کراتے ہیں آپ کو. یہ ہیں ڈاکٹر علی محمد صاحب، جو ٹیچنگ فیکلٹی میں سے ہے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ان کے وچار جاننا چاہیں گے ہم جفا کشی کے بارے میں، کہ انسان محنت جفا کشی کے بعد ہی کسی زندگی کے حسین منظر پہ پہنچ سکتا ہے. سر، کیا وچار ہیں آپ کو کہ ایک کٹھن سفر کے بعد آپ کی آنکھوں میں ایک دیدار کی تمنا ہے اس وادی کے، جفا کشی کے بارے میں کیا وچار ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کوشش کرے لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ تبھی تو آگے بڑھ سکتا ہے. یہی ہے اگر ہمیں ایکسپلور کرنا ہے یہ وادی پوری کشمیر کی وادی تو خاص کر یہ بنگس ویلی تو ماشاء اللہ محنت تو ضروری ہے. جتنی کٹھنائیاں ہیں ان کو تو پار کرنا ہی ہے. تو میرے ساتھی جو ہے تو ان کے پاس ہمت ہے, ہم پہنچ جائیں گے, ہمیں پورا وشواس ہے اس بات کا. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو خاص کر ہمارے اقبال صاحب ہمارے ساتھ Thank you. جو ایز اے گائیڈ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے, تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہی ہے. Thank you. تو اس لیے ہم پہنچ جائیں گے اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ. کہ ہمیں پہنچنا ہی ہے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس حسین وادی میں آپ کو قدرت کی آیات جو ہے ہمارے سامنے ہم جن کو فیس کر رہے ہیں اس وقت, تو کتنے ایمان افروز ہو رہے ہیں ہم اور کن نصیحات سے ہم لبریز ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بار بتاؤں, قرآن میں ایک آیت